अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरक्की के इस दौर में आज तकरीबन हर इंसान चाहता है कि वो आला से आला तालीम हासिल करे, और हर वालिदैन चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को मतलब कि आला से आला तालीम दे सकूं। अगर आप समझते हैं कि अगर कोई मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है तो फिर ज़ाहिर है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अगर कोई मतलब कि इंजीनियरिंग के शोबे में तालीम हासिल कर रहा है तो उसके मतलब कि ज़ाहिर है पीछे कोई ऐसा मकसद ज़रूर है कि इंसान जो है ना, हर के तकरीबन जो इस दुनिया के अंदर जो भी मतलब कि तालीम हासिल करना चाहता है या तालीम हासिल कर रहा है या कोई बिज़नेस करना चाहता है या कोई बिज़नेस के बारे में मतलब कि तालीम हासिल करना चाहता है, मकसद तकरीबन एक ही होता है अक्सरियत इंसानों का। मैं तो समझता हूँ आज तरक्की के इस दौर में हर इंसान का मकसद तकरीबन एक ही है कि दौलत कमाना, पैसा बनाना। ज़ाहिर है वालिदैन भी यही समझते हैं और इंसान भी यही समझता है कि जितनी आला वो तालीम हासिल करेगा इतना ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकेगा, इतनी ज़्यादा वो दौलत कमा सकेगा। चाहे मतलब कि किसी भी खिते का इंसान हो, चाहे मतलब कि कोई भी इंसान हो, चाहे कोई तालीम याफ्ता है या तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान ये ज़रूर कोशिश कर रहा है कि वो मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजार सके। और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पता है कि पैसे की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है। और दूसरा ऐसा है कि जो मतलब कि तालीम याफ्ता इंसान नहीं है वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं कोई मतलब कि कोई बेहतर काम करूं, कोई अच्छा काम करूं, कोई बिजनेस करूं, और उसका भी मकसद आपको पता है, हर इंसान को पता है कि मकसद एक ही है कि दौलत कमाना। क्योंकि आप समझते हैं कि दौलत के बगैर जो है ना, आज ना कोई घर का निज़ाम चल सकता है, ना मुल्क का निज़ाम चल सकता है, ना इस दुनिया का निज़ाम चल सकता है। क्योंकि दौलत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ ही आपको पता है कि पैसे के बगैर इंसान नहीं खरीद सकता। पैसा होगा तो आप मतलब की चीज़ खरीद लेंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर आज मैं किसी से मतलब चंद लोगों से सवाल करूं कि सबसे ज़्यादा जो दौलत है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, तो आपको पता है कि अक्सरियत इंसानों का यही जवाब होगा कि या तो फिर वो बैंकों के अंदर पड़ी हुई है या फिर ये है मतलब कि घरों के अंदर तिजोरियों में। आप दौलत कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे मतलब वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे वो मतलब कि किसी कॉइन की शक्ल में हो, ये कि पैसा हो, वो मतलब कि इंसान समझता है कि वो बैंकों के अंदर पड़ी हुई है, या फिर ये समझता है कि वो मतलब कि इंसानों के घरों के अंदर जहाँ इंसान रहते हैं उन्होंने अपने घरों के अंदर तिजोरी के अंदर रखी हुई है। लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो ज़रा मतलब थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ना ही सबसे ज़्यादा दौलत जो है ना वो बैंकों के अंदर पड़ी हुई है, और ना ही सबसे ज़्यादा दौलत जो है ना वो किसी के घर में पड़ी हुई है, ना ही दुनिया के जितने भी घर हैं इनको इनमें पड़ी हुई है, कहीं भी नहीं पड़ी हुई इतनी ज़्यादा दौलत। सबसे ज़्यादा दौलत जिस दुनिया के अंदर कब्रिस्तान है, जहाँ पे इंसान दफन है, वहाँ पड़ी हुई है। अगर आप मतलब के सवाल करते हैं, अगर मतलब आप समझना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी इंसान इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने साथ अपना वो आइडिया लेकर चले गए हैं जो उनके अपने जहन के अंदर था। क्योंकि बड़े बड़े आइडियाज़ वो अपने जहन के अंदर से वो लोग नहीं निकाल सके जो आज दुनिया से चले गए हैं, जो कब्रों के अंदर मदफून है। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि कोई भी जो आइडिया है इस दुनिया के अंदर किसी इंसान ने दिया है वो अपने जहन से निकाल के दिया है। क्योंकि कहीं से किसी ने जितने भी बड़े आइडियाज पर काम हुआ है वो अपने जहन से निकाला इंसान ने। ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं से मतलब वो किताबों के जरिए कहीं से मतलब आ गया, ऐसी बात नहीं है। हमेशा इंसान ने अगर तालीम भी हासिल की है, अगर तालीम नहीं भी हासिल की, तो कोई भी उसने कोई आइडिया मतलब कि किसी आइडिया पर काम किया है तो उसने अपने जहन से निकाला है। इस दुनिया के अंदर मतलब आप देखते हैं कि बहुत से दानश्वर पैदा हुए हैं, बहुत से तख्लीकार पैदा हुए हैं। आपको पता है कि ये जो गाड़ी है ये भी एक बहुत बड़ा आइडिया थी किसी इंसान का, ये जो मोबाइल है ये भी किसी इंसान का बहुत बड़ा आइडिया थी। इसके अलावा अगर बड़ी मिसालें ना भी दूं मैं आपको, छोटी मिसालों से शुरू करूँ तो ये एक जो कलम है ये भी किसी का आइडिया था। आज देखो दुनिया के अंदर कलम इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ये, अगर इसकी भी मिसाल ना दूं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बर्तन बनाए गए हैं बहुत से, और मतलब कि जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान है इंसान के लिए
تو وہ بھی کسی نہ کسی انسان کا آئیڈیا تھا، اور وہ آئیڈیا بڑا انمول ہوتا ہے. اور وہ آئیڈیا آپ کو پتا ہے کہ چاہے علم کے حوالے سے آپ بات کر لیں، کسی انسان کا فلسفہ وہ آپ کا آج دیکھیں مارکیٹ میں کتنی مطلب وہ جس کا بہترین فلسفہ ہے، کتابوں کے اندر بہترین کتابیں بک رہی ہیں، ان کو مطلب کہ وہ ظاہر ہے وہ دولت ہی ہے اور کیا ہے، یا کوئی ناول ہے یا کوئی مطلب کسی نے افسانوں پہ کتاب لکھی ہے، وہ بھی تو بک جاتی ہے، اس کی بھی تو قیمت ہے، وہ بھی انمول ہے، وہ بھی تو کسی انسان کا آئیڈیا ہے. اور مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو مطلب کہ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو وہ مطلب فضول تخلیق ہو گیا یا فضول پیدا ہوا ہے. ہر انسان منفرد ہے، اور ہر انسان کی سوچ اور ذہن منفرد ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چند لوگ جو ہے نا دنیا میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہر انسان کا ذہن منفرد ہے، جس طرح ہر انسان کی سوچ منفرد ہے، اس طرح ہر انسان کا آئیڈیا منفرد ہے. ہر انسان مختلف حوالے سے سوچتا ہے. جس طرح مطلب آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہر انسان نے ایک چیز نہیں بنائی، ہر چیز ایک انسان نے نہیں بنائی. کسی نے گاڑی بنائی ہے، کسی نے موبائل بنایا یا کسی نے قلم بنایا ہے. ظاہر ہے اس نے مطلب وہ آئیڈیا ڈسکور کیا ہے تو وہ بنا ہے، لیکن ہر چیز نے الگ الگ آئیڈیا دیا ہے، ہر الگ الگ نظریہ دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا انسان ہو جو دنیا میں اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو زندہ ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، آپ ابھی تک آپ اس دنیا سے نہیں چلے گئے، آپ ابھی زندہ ہیں. آپ کے ذہن کے اندر بہت ایسے بڑے بڑے آئیڈیاز ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایسا آئیڈیا ہو جو آپ خود کو کسی بڑے مقام پر کھڑا کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو جو آپ اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کر لیں. علم کے حوالے سے آپ بہتر کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ڈسکور کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو اپنے ذہن کے اندر سے اپنے آئیڈیا نکالنا ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنی جس حقیقت پر وہ پیدا ہوا ہے اس سے آگاہ نہیں ہوتا، اس فطرتی ذہن سے آگاہ نہیں ہوتا، تو انسان کیسے ڈسکور کرے گا آئیڈیا؟ کیونکہ یہ جو جتنے بھی آئیڈیاز ڈسکور ہوئے ہیں کسی نہ کسی اگر انسان نے کیے ہیں، وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ مطلب کہ نظریہ دیا ہے، یہ آئیڈیا دیا ہے. آج دنیا کے اندر مطلب کہ کسی نے آپ کو پتہ ہے کہ مکان بنے ہیں، آج تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، یہ بھی کسی انسان کا آئیڈیا تھا. اور آپ کے ذہنوں کے اندر بھی مطلب کہ آج تک مطلب کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مطلب کہ لوگوں نے آئیڈیاز ڈسکور کیے ہیں، ہو سکتا ہے آگے بھی مطلب کچھ ایسے آئیڈیاز ڈسکور ہونے ہیں جس پر کوئی نہ کسی انسان نے کام کرنا ہے، کسی نہ کسی انسان نے ڈسکور کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسا آئیڈیا ہو جو آپ اپنے ملک کی مطلب کہ رہنمائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو. لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگے تو آپ کوئی آئیڈیا نہیں دے سکیں گے. کیونکہ سب سے پہلے آئیڈیا تو انسان کے جب اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تو پھر ہی اپنے ذہن سے نکلتا ہے. جس طرح دنیا کے ایسے انسان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، آج قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ایسے ایسے مطلب آئیڈیاز تھے جو نہیں نکال سکے کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہو سکے. آج انسان مطلب کہ انسان جب موبائل دیکھتے ہیں تو وہ یقین کرو آج سے مطلب جو ہزاروں سال پہلے کا انسان ہے اس کو بتایا جائے اگر وہ زندہ ہو جائے کہ آج انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک خطے میں بیٹھ کے، ایک مطلب ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے دوسرا امریکہ میں، اسی وقت وہ مطلب لائیو بات کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کے ذریعے، وہ یقین ہی نہیں کرے گا. کیونکہ ایسے ایسے آئیڈیاز مطلب کہ آگے ہیں، انسان کی سوچ جو ہے وہ مطلب حیران رہ جاتی ہے کہ انسان نے کیسے کام کرنی ہے. کسی نہ کسی آئیڈیا پہ کوئی نہ کوئی انسان ابھی بھی کام کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے عام انسان ہیں جن کو یہ آگاہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ان کے ذہن کے اندر مطلب کہ کیسے ایسے آئیڈیاز ہوں گے جو ڈسکور کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے انسان کو خود کو اپنی اس حقیقت تک پہنچنا ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، وہ فطرتی حقیقت جس فطرتی حقیقت کا وہ تخلیق ہوا ہے. جب اپنے اس ذہن کو نہیں سمجھے گا، اس کو جانے گا نہیں، تو پھر وہ کیسے کوئی آئیڈیا دے سکے گا اس کے ذہن میں کیسے؟ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی فطرتی حقیقت تک پہنچتا ہے تو انسان کو سوچنا آ جاتا ہے، اور آئیڈیا کے تعلق سوچنے کے ساتھ ہے. انسان مختلف چیزوں کو دیکھ کے سوچتا ہے، جب تک وہ سوچے گا نہیں تو وہ کوئی آئیڈیا کیسے ڈسکور کر سکے گا؟ اگر آپ مطلب کہ آج بھی مطلب اس دنیا کے اندر بہت سے آئیڈیاز ڈسکور ہونے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہو، لیکن یہ سب سے پہلے خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ تعلیم حاصل کریں،
لیکن یہ ہے تعلیم جتنی مرضی آپ حاصل کریں لیکن اپنے اس مطلب اپنی بھی رہنمائی لیں، خود کو بھی بہتر کریں، اپنی حقیقت کو بھی جانیں، دوسروں کے آئیڈیز کا ضرور احترام کریں۔ آپ مطلب افسانہ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، مطلب کوئی فلسفہ پڑھتے ہیں یا کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، کسی آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مطلب داد دیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ یہ موبائل مطلب ایسا تخلیق ہو گیا، بڑی بات ہے، لیکن کم از کم انسان دوسروں کا احترام لازمی ہے، ایسی باتیں کہ دوسروں کا احترام نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کو اپنا احترام لازمی کرنا چاہیے۔ وہی انسان اپنا احترام کرتا ہے جو اپنی مطلب خود کو بہتر کرتا ہے، اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہ انسان کسی قابل ہو جاتا ہے، وہ کوئی نظریہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ کوئی آئیڈیا دینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ کم از کم اپنی ذات کے لیے تو کچھ بہتر انسان کر سکتا ہے۔ انسان کوئی بڑا نہ بھی کرے، کسی بڑے آئیڈیا پر کام نہ بھی کرے، کوئی بڑا آئیڈیا کا نظریہ نہ بھی دے سکے، لیکن وہ اپنی ذات کو بہتر تو کر سکتا ہے، اپنے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں، اس کی فیملی کے لوگ، اپنے گھر کے لوگ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب کہ جو مطلب کوئی چھوٹے ایسے آئیڈیز ہیں جو انسان اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار انسان کر سکتا ہے، ایسے مطلب کام کر سکتا ہے جو اپنے ذہن سے نئے آئیڈیا نکال سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے جب تک ہم سوچیں گے نہیں، اپنا احترام نہیں کریں گے، ہم اپنا احترام نہیں کریں گے، ہم اپنی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے۔ جب ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم کوئی کیا آئیڈیا دیں گے؟ ہم نے مطلب دنیا کو کیا آئیڈیا دیں گے؟ ہم خود کو نہیں بہتر کر سکے۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے خود پہ نگاہ جانے کی، خود کو ڈسکور کرنے کی، اس کے بعد آئیڈیز ڈسکور ہوتی ہے، اس کے بعد معاشرہ آتا ہے، اس کے بعد ملک آتا ہے، اس کے بعد دنیا آتی ہے۔ سب سے پہلے انسان خود ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ اپنا احترام کریں۔ جب تک آپ اپنا احترام نہیں کریں گے، آپ اپنی سوچ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک سوچیں گے نہیں ہم کبھی بھی عمل نہیں کر سکیں گے، اس لیے عمل لازمی کرنا ہے اور سوچنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ میرا آج کا پیغام ہے، اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔